آپ چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم اور انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس عشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات اور ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری دنوں میں آپ کی طرف سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا ایسے کچھ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی کی توقع نظر آتی ہے، لیکن آپ کا شریک حیات ان معاملات میں بہتری کے حوالے سے پھر بھی کوشاں رہے گا اور وہ اس طریقے سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا بلکہ معاملات کو نارمل کرنے اور بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں جٹا رہے گا، لگا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اپنے اولاد کے معاملات کی بجائے دوسرے معاملات کی طرف کچھ زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی اور ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں اس عشرے کے دوران ان کی نوکری کی آفر تو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن جس سیلری یا جس گریڈ کی یہ خواہش کر رہے ہوں گے وہ ان کو اس عشرے کے دوران ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال اگر آپ ان معاملات پہ کمپرومائز کریں اور بے روزگار رہنے کی بجائے اس کو اویل کر لیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو موجودہ نوکری کر رہے ہیں اور کسی بہتر نوکری کی تلاش میں تھے اور اس کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے ان کے لیے فی الوقت میرا مشورہ یہی ہے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ نوکری کی تبدیلی کے لیے اس حوالے سے یہ وقت اتنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے کاروباری صورتحال اور کاروباری معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ ذہنی سکون میں رہیں گے اور پچھلے کچھ عرصے سے اگر کوئی ذہنی پریشانی بنی ہوئی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس عشرے کے آخری چند ایام میں کوئی پریشانی کو آپ ذہن پر دوبارہ سے سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا پریشانیوں کا شکار ہیں اس عشرے کا وقت ان معاملات کے مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے اور معاملات اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات، مذہبی رسومات کی ادائیگی اور صدقہ خیرات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے اور ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ رشتہ داروں بہن بھائیوں سے ملنے جلنے کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ کچھ نیا کرنے، کچھ نیا سیکھنے اور کتابوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 10 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔